تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم اس چیلنج کے مطابق یہ چیلنج بھی قبول نہیں کر رہے اور نہ ہی تم قرآن کے اوپر ایمان لے آ رہے ہو، دو کام ہے نا، یا تو چیلنج قبول کرو کر کے دکھاؤ، یا کر نہیں سکتے تو پھر اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، دونوں نہیں کر رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ پھر تم اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب یہاں قرآن میں ہمیں دعوت کا اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی دین کی دعوت دینی ہو تو کیسے دینی ہے؟ دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، یعنی انبیاء کی دعوت کا طریقہ بھی یہی رہا ہے اور قرآن بھی یہی اسلوب بتا رہا ہے۔ کون سی؟ سب سے پہلے ترغیب دینا، یعنی کس طرح سے ترغیب دی ہے انہوں نے کہ تم ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ترغیب دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پہلے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ تم ایمان لے آؤ گے تو دنیا میں تمہیں کیا ملے گا؟ فتوحات تمہیں ملیں گی، عزتیں تمہیں ملیں گی، غنیمتیں تمہیں ملیں گی، حکومتیں تمہیں ملیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جب تم دین کو قبول کر لو گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے تو تمہیں دنیا میں کون کون سی خوشخبریاں ملیں گی؟ سب سے پہلی خوشخبری کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں فتوحات ملیں گی۔ آپ دیکھیں کہ آج وسلم نے جب مدینے میں دعوت کا کام شروع کیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ فتوحات ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت عمر کے دور تک کتنی دنیا فتح ہو چکی تھی؟ آدھی سلطنت، آدھی دنیا اسلام پر غالب آ چکا تھا۔ اگر وہی سلسلہ چلتا رہتا تو آج پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ فتوحات۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطین پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا؟ اب آپ کو ریزن ملا کہ کیا ہے؟ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ فتوحات کیسے ملیں گے ہمیں؟ فتح تو انہی کو مل رہی ہے نا جو آج ہمارے اوپر سر چڑھ کر دوڑ گئے کیونکہ ہم نے ان کی غلامی کو قبول کر لی ہے۔ حکومتیں ہمیں نہیں مل رہی۔ میں اکثر اپنے میاں سے کہتی ہوں یہ ہمارے سروں کے اوپر جو مسلط ہے یہ کب ہٹے گا؟ آپ جانتے ہیں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جو ہمارے اوپر مسلط آ کر ہمارے اوپر آ کے فیصلے کر جاتے ہیں۔ کون ہے ذرا بتائیں؟ نہیں، نواز شریف سے اوپر بھی کوئی اور ہے، شیطان نہیں ہے، اسرائیل، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اوپر یہ ہمارے پیٹرول کے ریٹ بڑھانا، ہماری حکومتوں میں ہمارے مسائل کو بڑھانا، یہ کون کر رہا ہے؟ ایف ایم آئی آر، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کر رہی ہے۔ اور یہ آ کر ہماری مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے ہمارے ہی چلانی ہم نے حکومت ہے لیکن ہماری حکومت میں بھی اسی کے فیصلے چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا؟ کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ نہ تو فتوحات ہمیں ملیں گی، نہ عزتیں ہمیں ملیں گی، نہ ہی حکومتیں ہمیں ملیں گی، نہ غنیمتیں ملیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اسلام کو قبول کر لو، فتوحات بھی تمہارے، غنیمتیں بھی تمہاری، عزتیں بھی تمہاری، حکومتیں بھی تمہاری ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ آخرت میں جنت بھی تمہاری۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ کیا ہے؟ ترغیب۔ یعنی اب آپ کہتے ہیں نا میں یہ کام کروں گی مجھے کیا فائدہ ہوگا، ہم اب سب سے پہلے ان سے فائدہ پوچھتے ہیں۔ یا کوئی ایجوکیشن لے رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس ایجوکیشن جو آپ نے چوز کی ہے سبجیکٹ، اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ وہ بتاتا ہے مجھے یہ فائدہ ہوگا اس لیے میں نے چوز کی ہے۔ اسلام کو قبول کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے فائدے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ جنت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے دعوت کے اسلوب میں؟ ترغیب۔ اور وہ کیسی ہے کہ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے بشارتوں کا بیان کرنے کے بعد ہمیشہ اسلوب رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اسلام سے دوری کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام سے دوری کی وجہ سے آپ دیکھیں مسجد مسلمانوں کے ایریے میں ہے، آپ دیکھیں مارکیٹوں میں مسجد ہے، دکانوں کے ساتھ مسجد ہے، کون نماز پڑھنے جاتا ہے؟ کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ مسجد، مارکیٹ مردوں سے بڑی بڑی ہے، شاپس کے اندر مرد موجود ہیں، ایک ایک دکان پر 4 5 مرد موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر 4 5 مرد موجود ہیں تو مسجد میں صف کتنی بنی ہوئی ہے؟ ایک بھی بامشکل۔ اسلام سے دوری ہے کہ نہیں؟ حالانکہ انہیں پتا ہے کہ جو کام میں یہاں کر رہا ہوں کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، کمانے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ گاہک کس نے بھیجنے ہیں؟ اللہ نے۔ میں اللہ کو خوش کروں گا تو اللہ بھیجے گا، میں اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھوں تو وہ کیسے مجھے دے گا؟ تو یہاں پر اسلام کی دوری میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سخت وعید کیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ آگ۔
اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس آگ سے ڈر جاؤ. یہ آگ جو تم دنیا کے اندر جلاتے ہو وہ کس سے جلتی ہے؟ لکڑی سے. اور اس کی حدت کتنی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا والی آگ بھی کافی تھی، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، اور جبکہ جہنم اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے. اور وہ کس سے ہے؟ انسان سے اور پتھر سے. وہ سلگائی جائے گی. جس قدر اس میں انسان ڈلتے جائیں گے اس قدر وہ کیا کرے گی؟ جوش مارے گی، شعلے برکائے گی. اور یہ پتھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ پتھر ہی ہوتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ذلیل کرنے کے لیے قسم کا کہ تمہارے ہی بتوں کو، یعنی یہ جو پتھر ہیں انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اور بھی زیادہ بھڑکائے گا. لکڑی سے آگ اتنی تیز ہے تو پتھر سے کیسی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب پہاڑوں میں آتش فشاں ہوتے ہیں، پہاڑ پھٹتے ہیں جب، تو کیا آتے ہیں؟ زلزلے. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے پھٹنے سے پتھر کے اندر جو آتش فشاں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تو جہنم میں جب پتھروں کو جلایا جائے گا تو کیا نوبت آئے گی، کیا معاملہ ہوگا. آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو باور کر دیا، ترغیب دے دی کہ اگر ترغیب نہیں لے رہے دین کی، اسلام سے دور ہو رہے ہو، تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. انسان اور پتھر اس آگ کو سلگائیں گے. حالانکہ یہ میں نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے. لیکن جب کافروں کے ساتھ کوئی مسلمان گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اس کے گناہوں کی جتنے گناہ ہوں گے اسی کے گناہوں کے مقابل اسے اتنی ہی سزا جہنم کے اندر دی جائے گی اگر اس نے دنیا میں توبہ استغفار نہ کی. اپنے گناہوں کا ازالہ آج ہم دنیا میں ہی کر لیں. اللہ نے موقع دیا ہے. مرنے سے پہلے پہلے، موت کے قریب پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ ہر طرح کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ بھی کیوں نہیں کر لی. اللہ گناہ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اگر موت کے آثار دیکھ لیں پھر گناہ کا اقرار کریں تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اگر توبہ کرے ہی نہ، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو ایک گانا سنا ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو ایک مایوں کی رسم ہی اٹینڈ کی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ایک بس یہود و نصارہ کی محفل تھی تو کیا ہوا، مسلمان کر رہے ہیں، ہم نے تو بس اتنا سا کیا. یعنی ہم معمولی سے گناہ کو معمولی سمجھتے ہوئے جب معمولی سمجھیں گے تو پھر اس کے اوپر توبہ استغفار کب کریں گے؟ ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے نا. جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کے اوپر توبہ استغفار بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایسے مسلمان جنہوں نے اپنے گناہوں کو دنیا میں معاف نہیں کروایا ہوگا، کل جہنم میں انہیں بھی ڈالا جائے گا. اور جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے پھر انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا. کوئی جہنم چھوٹی سی جگہ نہیں ہے. یا عذاب کے لیے ہم کہیں، اس کے بارے میں دوسری جگہ پر آتا ہے سورہ 19ویں پارے کے اندر، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ نہ تو یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ ہی یہ تھوڑا سا سانس لینے کی جگہ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سی چھاؤں آ گئی ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تھوڑا اپنے آپ کو میں ریلیکس کر لوں پھر آگے چلوں گی، یا میں تھک گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. یعنی تھوڑی دیر بھی بندہ اس میں نہیں رہ سکتا. اگر گناہوں کا سزا ایک دن آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے کم تر عذاب کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے انسان کا دماغ ہانڈیاں کی طرح جوش ابلے گا، مارے گا. اب یہ اتنا کم عذاب، میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اتنی شدید گرمی آج کل تو آپ صحن میں جا کر پاؤں ننگے کھڑے ہو جائے. کھڑے کیا ہونا، آپ کو تو چل ہی، آپ کہیں وہاں سے یہ کپڑا اتار کے آئے پاؤں ننگے جانا پڑ جائے، بتائیں کیسے جائیں گے؟ نہیں جاتے. کچھ ہونے لگ جاتا ہے، نہیں میرے تو پاؤں ہی جل گئے، واپس آ جائیں گے. وہ کپڑے کا وہ جو چیز لینی تھی وہ لے ہی نہیں آئے، کیا اس سے پہلے ہی میرے پاؤں جلنا شروع ہو گئے. اور گناہ کر کر کے اپنی زندگی کے اندر گناہوں کا ڈھیر اکٹھا کرتی جا رہی ہوں، معافی نہیں مانگ رہی، رب سے توبہ استغفار نہیں کر رہی، تو پھر اس کی سزا کیسے بھگتو گی؟ ہر روز رات کو اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے جو رات کو اپنا محاسبہ کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو اس کو مکمل کروا کے سوتا ہے، اللہ کے حکموں میں نافرمانی کی تو اس کو پورا کر کے سوتا ہے، گناہ کیے تو اس کی معافی طلب کر کے سوتا ہے. ایسا شخص کون ہے؟ جنتی ہے.
جو اپنا محاسبہ ڈیلی کرے گا کہ آج میں نے کیا کیا کیا، صبح سے رات تک میں نے زندگی کیسے گزاری، کتنا ٹائم میں نے گناہ کیے، کتنا ٹائم میں نے عبادت کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے فلاں کیا، اس ٹائم میں نے کیسے گزارا، سارا دن کی روٹین یاد رہ جائے گی۔ اگر آپ مہینے کی روٹین یاد کرنے بیٹھے تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ ہر دن کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں۔ نہیں معلوم کہ صبح ہماری زندگی میں آتی ہے یا نہیں آتی، تو اپنے رب سے ہم اپنے لیے معافی مانگ کر سوئیں انشاءاللہ۔ اعدت للکافرین یعنی کافروں کا ٹھکانہ تھا، اب کافروں کے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ بھی بنے گا جنہوں نے دنیا میں گناہ کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ نہیں کیا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ صرف ایمان لانا خوشخبری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ دوسری چیز نیک عمل۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلنا رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اس میں ہر قسم کے لیے یعنی یقیناً ان کے لیے اس میں ہر طرح کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں یعنی کہ باغوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں شکل و صورت میں ملتا جلتا یعنی وہ اوتو بھی متشابہہ، اسی جیسا اس کی شکلوں جیسا ملتا جلتا پھل ان کو دیا جائے گا، اور وہ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ ان کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اگلی نعمت انہیں کیا ملے گی کہ اس میں ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پیچھے جہنم کا ذکر، اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر، جنت کا ذکر ہے تو اس کے فوری بعد جہنم کا ذکر، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کا ذکر ہے تو عمل صالحہ کا ذکر ہے، عمل صالحہ کے ساتھ ایمان مکمل ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ مکمل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ایمان اور عمل صالحہ بھی ضروری ہیں۔ اسی طرح جنت اور جہنم دونوں کا ذکر ضروری ہے، جنت ترغیب ہے اور جہنم ترہیب ہے، دونوں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت بھی آپ کے لیے ہے اور جہنم بھی آپ کے لیے ہے، آپ نے اپنا ٹھکانہ خود دیکھنا ہے، جنت میں بنانا ہے یا جہنم میں۔ اب کن کے لیے جنت ہے؟ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایمان میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ صرف زبان سے اقرار، زبان کا ایمان ہے۔ یہ آپ نے زبان سے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کیا ہے؟ زبان کا اقرار۔ ایمان میں پہلی چیز کیا ہے؟ زبان کا اقرار کرنا، یعنی میں نے اقرار کر دیا اور میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں اپنے دل میں یہ خیال رکھوں، یہ تصدیق کر لوں، میرے دل میں یہ بات مطمئن ہو جائے کہ میں نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ میں نے اپنے معاملات کس کے آگے رکھنے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ میرا کیا ہے؟ دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی پتہ نہیں میں اللہ کے پاس جاؤں یا کسی اور سے مانگوں، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کسی نے کہا فلاں جگہ چلو جاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہاں جاؤں یا اللہ سے مانگوں۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کا ایمان ناقص ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایمان کے ناقص ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں کر رہے، تو یہ ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، اس میں آپ ابھی پختگی پیدا نہیں کر رہے۔ تو ایمان کے ناقص ختم کرنے کے لیے یعنی مکمل کرنے کے لیے پہلی چیز زبان سے اقرار، دوسری چیز دل سے تصدیق۔ کسی نے آپ کو کہہ بھی دیا کہ آپ اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کے پاس جاؤ وہاں سے اولاد ہو جائے گی، آپ کہو گے کہ نہیں فلاں کے پاس جانے سے نہیں ہوگی۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس ڈاکٹر کے علاج کرنے سے ہو جاتا ہے کوئی معاملہ، ٹھیک ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے اس کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے رب نے مجھے وہیں سے شفا دینی ہو، یعنی تھوڑے سے الفاظ کو چینج کرنا ہے آپ نے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دل سے بھی تصدیق ہو جائے گی۔ آپ کہیں ہاں اس نے کہا فلاں سے دوائی لی، میں جب بھی اللہ نے مجھے وہاں سے اولاد ہو گئی، آپ کہیں ہاں میں بھی وہاں سے دوائی لوں گی مجھے بھی اولاد ہو جائے گی۔ اولاد دینے والا کیا وہی ڈاکٹر ہے؟ نہیں، اولاد دینے والا تو اللہ تعالیٰ۔ ہاں اس کو اس کے پاس علاج کرنے سے اولاد ہوئی، کیوں؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے نصیب میں اولاد کا ٹائم بھی وہی تھا. ہم پراپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان ڈاکٹر علاج کرتی ہے تو اولاد ہو جاتی ہے. اس کے نصیب میں اس وقت اولاد تھی اس لیے اس کو مل گئی. 10 اور لوگ گئے, نہیں ملی اسے اولاد. اب وہ کیا کہتے ہیں, تم تو کہتی تھی یہاں سے اولاد ہو جاتی ہے, مجھے تو نہیں ہوئی. بھئی اس کے نصیب میں تھی اس لیے اس کو مل گئی. تو انسان دل سے تصدیق کرے کہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے, علاج بھی مسنون ہے, میں کروں گی, لیکن میں رب سے دعا مانگوں گی کہ رب نے مجھے ضرور عطا کر دینی ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی ایمان کا. اور تیسری چیز عمل سے اظہار, تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. یعنی زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے تصدیق کی ہے, اب اعضاء آپ کے عمل کر کے دکھائیں تو پھر ہی اس بات میں آپ مکمل عبوریت رکھیں گے کہ واقعتاً آپ نے اللہ کو اللہ مانا ہے اور محمد کو اللہ کا رسول بھی مانا ہے. یعنی اعضاء کیا تصدیق کریں گے؟ آپ کا جسم, آپ کا ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کے زبان, آپ کی ناک, آپ کے کان, آپ کی آنکھیں, ہر چیز اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اعضاء اس بات کی تصدیق کریں گے تو یہ ہوگا آپ کا ایمان مکمل. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں, یعنی آپ نے زبان سے اقرار کیا, دل سے تصدیق کی, اب آپ کے اعضاء اس بات کے یعنی کہ نہیں کر رہے, عمل کر کے نہیں دکھا رہے. یعنی نہ آپ نے نماز پڑھی, نہ آپ نے قرآن اٹھایا, نہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی. اب یہ اعضاء کے ساتھ اظہار ہے نا. آپ قرآن نماز پڑھیں گے, ہاتھوں کو بلند کریں گے, ہاتھوں سے آپ نے اظہار کیا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ کہے. یعنی کہ آپ ایمان کی تصدیق اعضاء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سارے اعضاء. آپ نے ہاتھوں سے قرآن اٹھایا, آنکھوں سے اس کو دیکھ کے پڑھا, زبان سے اس کو ادا کیا, یہ سارے آپ کے اعضاء اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن کو صدیوں تک اٹھائیں ہی نا, 3 4 دن گزر جاتے ہیں قرآن پڑھے ہی نا, تو یہ اعضاء سے تصدیق تو نہیں ہو رہی نا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نماز کا اہتمام ہی نہ کریں, کئی دن گزر گئے, 1 پڑھی تھی 4 چھوڑ دے, 4 پڑھی 1 چھوڑ دے, نہیں, یہ اعضاء کی تصدیق نہیں ہے. اعضاء کی تصدیق کب ہوگی؟ جب آپ پورے 5 پڑھیں گے, کیونکہ اللہ نے تو 5 ہی فرض کیا نا. اللہ نے نہیں کہا کہ 1 چھوڑ دو, نہیں, یہ تو میرا دل تھا, میں نے 4 پڑھی, میرا دل تھا میں نے 3 پڑھی, میرا دل تھا میں نے 2 پڑھی, 1 پڑھی, تو میں نے تو اپنے دل کی وجہ سے پڑھی. اللہ نے 5 کہیں تو 5 ٹائم میرے اعضاء اللہ کے آگے جھکیں گے تو یہ میرا ایمان مکمل ہے. آگے دوسری چیز یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ وعامل الصالحات. وعامل الصالحات کیا ہے؟ عمل صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت میں صالحون سے مراد کیا ہے؟ یعنی لفظی معنی آتا ہے کہ کام آنے والا. صالحین کسے کہتے ہیں؟ کام آنے والا, یعنی جو کام کر سکے. جیسے مشین میں ایک پرزہ ہوتا ہے, اب وہ ناقص ہو گیا, سیم اس طرح کا پرزہ ملا اور میں نے اس کے اوپر چوڑی چڑھا کر اس کو فٹ کر دیا, میں نے کہا یہ تو بالکل فٹ ہو گیا. تو یہ فٹ جب ہو گیا تو میں نے کیا کہا؟ یہ صالحین ہے, یہ کام والا پرزہ تھا, باقی کیا تھے؟ ناقص تھے. تو انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس جسم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نہیں جان سکتے. جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے نا. ہمیں نہیں معلوم کہ وضو کرنے سے ہمارے اندر کتنی بیماریاں دور ہو رہی ہیں. یہ وضو صرف وضو نہیں ہے, یہ انسان کے جسم کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا منہ کو 5 بار دھوئے اسی انداز سے. اب تو سائنس آپ کو کہتی ہے نا, سائنس کہتی ہے کہ جب آپ 5 بار اس طریقے سے, یعنی وہ وضو نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہی اس طریقے سے آپ جب 5 بار اپنا فیس دھوتے ہیں تو آپ کو 70 بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے. انسانی جسم کا تقاضا ہے. اب انسانی جسم میں جو چیز فٹ آتی ہے وہ آپ کریں گے, وہ کیا ہو جائے گا؟ صالحون. آپ وضو کریں گے, یہ کیا بن جائے گا؟ صالحون, نیک عمل. تو یہاں پر ایک تو اسی چیز کا نام صالحین اس لیے کہا گیا, وعامل الصالحات اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وجہ ہے, یعنی کہ آپ کا جسم رب نے بنایا اور یہ رب بہتر جانتا تھا کہ اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. ایون کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ سجدہ ہے, لیکن آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میرا بلڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کا سر اوپر ہے اور خون کی یعنی نظام دوران خون جو ہے وہ یہاں پر ہے, اب وہ اوپر سے سپلائی کرے گا نیچے تو بہت تیزی سے جائے گا, نیچے سے اوپر جانے میں اسے ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو دماغ تک آپ کے خون جب پورا صحیح طریقے سے سرکل نہیں کرتا, آپ کا گردش نہیں کرتا, تو آپ کو سر میں درد ہوتا ہے, بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین حل اللہ نے کیا رکھا تھا؟ سجدہ.
جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، تو خون کی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جا رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کے دماغ کو خون مل رہا ہے اور آپ کا دماغ تر و تازہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں، کوئی مسائل نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ خون کی سرکولیشن بہت اچھے انداز سے چل رہی ہے. تو اسی لیے اسے کہا گیا صالحن، کہ آپ کے جسم کو جو چیز فٹ رکھے گی وہ کیا ہے؟ صالحن. سجدہ فٹ رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صالحن. وضو فٹ رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صالحن. تو اس کے دوسرا اگر آپ معنی دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ جو عمل آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے اس عمل کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. یعنی عمل صالحہ میں بھی دو چیزیں آ گئیں، ایک فٹ ہونے والی کہ آپ کے جسم کے ساتھ جو چیز فٹ ہو جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ نیک عمل ہے، اور دوسرا کہ جو چیز جو عمل آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا وہ عمل بھی عمل صالحہ ہے. اب عمل صالحہ کے لیے ہم کیا چیز دیکھیں گے کہ عمل صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر عمل کو عمل صالحہ نہیں کہا جا سکتا. عمل صالحہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. شریعت مکمل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی تھی نا، پورا دین مکمل ہو گیا تھا، جو دین نبی کو ملا وہ دین مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوتگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے خود کی ہیں. آپ کے بیٹا فوت ہوا ہے، آپ کی بیٹی فوت ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں فوتگیاں ہوئی ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں نا سارے. اب یہ فوتگی کے مسائل بھی اور شادی کے مسائل بھی، خوشی اور غمی کے مسائل ہمیں ملیں گے نبی کی سنت سے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے نا. اب وہ جو مل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عمل صالحہ. جو نہیں مل رہے اور میں کہوں کہ یہ بھی عمل صالحہ ہے تو وہ عمل صالحہ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک پڑھنا عمل صالحہ ہے. آپ پڑھیں قرآن پاک، آپ جتنا مرضی آپ پڑھیں، دن میں 10 پارے پڑھیں، 15 پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، چھپ کے پڑھیں، کسی کے سامنے پڑھیں، جیسے مرضی آپ پڑھیں، آپ یہ عمل صالحہ کر رہے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ نے قرآن پڑھا کسی اور کے فائدے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں میں یہ قرآن پڑھ رہی ہوں اس کا فائدہ فلاں کو ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا. گولی آپ نہ کھائیں، آپ کے سر میں درد ہے، آپ اپنی بیٹی کو کھلا دیں، بڑی کڑوی ہے میں نہیں کھاتی تم کھا لو، آرام مجھے بھی آ جائے گا. اچھا چلیں دوسری بات، نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں ہی ہیں نا. اب نماز جنازہ میں بھی مین بات کیا ہے کہ جب تک بندہ خود عمل صالح نہیں کرتا ہوگا تو اس کی میت کو کتنے لوگ توبہ استغفار اس کے لیے کر لے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ مشرکین کا نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی والدہ کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. کتنی دکھ ہوا ہوگا انہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے بھی اب استغفار نہیں کر سکتا. پہلے تو جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، پھر بعد میں اجازت مل گئی تھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ 70 کیا 100 بار بھی استغفار کر لے تو تب بھی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر مجھے اس سے بھی زیادہ بار اللہ یہ کہہ دیتا کہ اتنی بار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں پھر بھی ان کے لیے کر لیتا. والدہ کے لیے نہیں، صرف باقیوں کے لیے بھی بات کر رہے تھے، اپنی امت سے محبت ہی اتنی تھی. جب اللہ کے نبی نے کوئی عمل نہیں دیا وہ عمل صالحہ نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں ایک اور بات یہاں پہ سمجھتے ہیں. میں اب کئی جگہوں پہ قرآن تفسیر پڑھاتی ہوں، میرے کئی لوگ ہیں نا مجھے جاننے والے، میں سب جگہوں پہ یہ کہہ دوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے اتنے قرآن پاک پڑھ کے پہنچا دینا تاکہ مجھے اجر و ثواب مل جائے، پھر میں خود نہ پڑھوں، کیونکہ مجھے تو اتنے لوگ پڑھ کے پہنچانے والے ہیں میری مغفرت کرنے کے لیے اتنے قرآن. وہ کہتے ہیں اس کی سورۃ بقرہ اتنی پڑھ لی گئی ہے اب یہ بخشا گیا. میں نے خود یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں میت کے گھر میں، اتنی بار اس کے گھر میں اس کے لیے یہ کیا گیا، یہ بخشا گیا. ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ 40 معاہد لوگ اگر جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں نا تو اس کی میت پکی ہے، اس میت کی بخشش پکی ہے. 40 مواحد لوگ یعنی توحید پرست جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ایسے لوگ اگر کسی میت کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو پھر اس میت کی مغفرت ہو جائے گی. اب وہ 40 لوگ اسے کیسے ملیں گے؟ جب وہ خود اس طرح کا بنے گا تو اسے ملیں گے. اب وہ خود اس طرح کا نہیں ہے تو کیا اس کی صحبت میں اتنے لوگ آئیں گے؟ قطعاً نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، صحبت کا اثر ہے نا، کہ اگر وہ خود توحید پرست ہے تو تبھی اس کی توحید کے لیے 40 توحید پرست آ رہے ہیں تو اس کی بخشش ہو رہی ہے. اگر وہ خود توحید پرست نہیں ہوگا تو 40 لوگ کہاں سے آئیں گے اس کی میت کی بخشش کرنے کے لیے؟ تو اس یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بخشش رکھنی تھی تو پھر ہمیں 5 نمازوں کا حکم ہی نہ ملتا، ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی حکم نہ ہوتا، ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم نہ ہوتا، تو پھر ہمارے بعد کئی لوگ نیکیاں کر کے ہمیں اجر دے سکتے تھے. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میں خود
میں خود جب تک عمل نہیں کروں گی تو مجھے کسی دوسرے کا عمل بھی فائدہ نہیں دے گا. اور عمل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم کسی عزیز کی مغفرت کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یعنی جو بھی عزیز آپ کا فوت ہوا ہے، قریبی عزیز ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہے، تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے. مجھے نا چند ٹائم پہلے یہ بات پتہ چلی. میں نے یہ سمجھتی تھی کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی خاوند کے نام پر بھی، جیسے میں بیٹی ہوں تو میں اپنے ابو کے نام پر صدقہ کر سکتی ہوں، تو بیوی بھی اپنے خاوند کے نام پر صدقہ کر سکتی ہوگی. لیکن چند ٹائم پہلے، کہہ لیں 1.5-2 سال پہلے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بیوی بھی خاوند کے لیے نہیں کر سکتے، پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں. یعنی اولاد کر سکتی ہے نیکی، لیکن بیوی اپنی والدین کے لیے کر سکتی ہے، خاوند کے لیے نہیں کر سکتی. یعنی وہ کوئی نیکی کرے گی بھی صحیح نا اس طرح سے، یعنی کہہ لے کہ مسجد میں اپنے خاوند کے نام پہ دے رہی ہو تو اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے. جی بالکل. ہاں اگر خاوند کا مال ہے، وراثت میں تقسیم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس وقت وہ خود مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اتنا پیسہ ہم مل کر اپنے ابو کے لیے، یا پھر بیوی کہہ دیتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ دیکھ لیں اگر کرنا چاہیں، کیونکہ یہ ہوگا مشاورت سے. ٹھیک ہے نا، یہ یعنی کہ شریعت نہیں، یہ مشاورت سے آپ چلا آ رہے ہیں. لیکن شریعت آپ کو اس چیز سے پابند کر لے کہ صرف اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ میں رقم بھی خرچ کر سکتی ہے، ورنہ دوسرا کوئی نہیں. تو دیکھیں کتنی بڑی باتیں ہیں جو ہم عام روٹین میں ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی عمل صالحہ، یہ بھی عمل صالحہ، یہ بھی عمل صالحہ، اور ہم کتنے ایسی کام کر کے عمل صالحہ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں زندہ والدین تھے، ان کو فروٹس کی ضرورت تھی، ان کو کھانوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ بیچارے دیکھتے رہے کون سا بیٹا مجھے کبھی کچھ لا کے دے گا، کون سا بیٹا میری خدمت کرے گا. آپ دیکھیں کہ بزرگ اس دنیا سے بڑے عجیب حالتوں میں جا رہے ہیں. اب وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب کیا ہوا ہے، اب مولوی کو ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، فروٹ بھی دیے جا رہے ہیں، کھانے بھی دیے جا رہے ہیں، دیگیں پکا پکا کے دی جا رہی ہیں. جن کے لیے کرنا تھا، جہاں پہ عمل صالحہ تھا، وہاں تو آپ کیا نہیں. تم بڑھاپے کے والدین میں سے کسی ایک کو پالو تو ان کی خدمت کر کے کیا لو، جنت. جب وہ فوت ہو گیا، ان کے لیے ہمیں پہ دیگے کیا ہزاروں روپے خرچ کر لو، اب اجر نہیں ہے. کھلا تو اب تم دوسروں کو رہے ہو. جن کو ضرورت تھی، جو تمہاری طرف امیدوں سے آنکھوں لگا کے بیٹھے تھے، اس وقت تمہیں کچھ نظر نہیں آیا. اب دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں. لیکن اب وہ پینشن بیوی کو دی جا رہی ہے، ان کے نام پہ نہیں دی جا رہی، وہ ایک صلہ رحمی کے طور پر بیوی کو دی جا رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں. نماز جنازہ تھا تو مردی فوت ہوا تھا، تو پیچھے 2-3 چھوٹے بچے چھوڑ گیا اور بیوہ چھوڑ گیا، جن کے پاس مالی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور پتہ نہیں عزیز و اقارب اس موقع پر آپ کو پتہ ہے منہ پھیر لیتے ہیں. تو اس نے جنازہ پڑھانے کے بعد یا دفن کرنے کے بعد یا جنازے سے پہلے، یہ مجھے نہیں یاد آ رہا، بہرحال اس نے اعلان کیا کہ میں یہ آپ لوگوں سے، ہاں قبرستان میں ہی اس نے کیا تھا، قبرستان کے باہر چادر بچھی ہوئی ہے، تو اس میں مرنے والے نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور 2-3 بچے چھوڑے ہیں، جن کی زندگی کا دار و مدار یا منحصر اب کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ ملازم بھی نہیں تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حسب سابق آپ اپنا حصہ یہاں پہ ملا کے جائیں. جب اس چادر سے مال اکٹھا ہوا تو تقریباً لاکھوں کی صورت میں تھا جو اس کا عدت کے دن اسی سے گزر سکتے تھے. تو یعنی یہ ایک، اب یہ تو اس کو مالی تعاون، اسی طرح وہ بیوی کو بھی مالی تعاون گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے بیوی کو. تو وہ جی خاوند کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، لیکن وہ خاوند اپنے ہاتھوں سے کر کے جائے گا، وہ اسی کے لیے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے آپ ایک کھجور دے دیں، اور آپ کے بعد کوئی آپ کے جو دینے والا جس کا حق بھی ہے اگر دے دیتا ہے، یعنی میں اپنے والد کے نام پہ بہت کچھ دے رہی ہوں لیکن پھر بھی وہ اس ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اپنے ہاتھ سے دینا بہت بڑا اجر ہے. تو انشاءاللہ وہی بات ہے نا کہ انسان کی نظر اپنی آخرت پہ ہونی چاہیے، اپنی دنیا پہ نہیں. اگلی آیتوں میں یہ سب کچھ چیزیں تھی، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے، تو اس آیت کو مزید ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ لے جائیں گے، کیونکہ ابھی اس آیت کی بہت زیادہ تشریح رہتی ہے. تو ہم نے عمل صالحہ تک دیکھا کہ عمل صالحہ وہی ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا. جو نبی نے نہیں کیا، وہ جتنی بڑی نیکی آپ سمجھ لیں وہ نیکی، وہ عمل صالحہ نہیں بن سکتی. آپ کروڑوں روپے لگا لیں، ہزاروں روپے لگا لیں، لاکھوں کی مالیت لگا لیں، وہ عمل صالحہ آپ کا کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالحہ اپنی زندگی میں ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.